اور 18 کروڑ سے زائد دوسرے فائنینشیل ایئر میں جو ایلوکیٹڈ بجٹ تھا اس سے بھی کم انہوں نے صرف کیا اور اس میں بچت کی. لہذا پرائم منسٹر کی اسی ویژن کے مطابق این ایچ اے کے اندر بھی ہم نے اسٹریٹی سے کام لیا اور جو 20 مہینے کے اندر ہماری بچت ہوئی ہے وہ تقریباً 1,61,00,000 روپے جو ہے اس میں ہم نے اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کی میں بات کر رہا ہوں اور میں اسٹیبلشمنٹ اور باقی جو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. تو 1,61,00,000 این ایچ اے نے بھی 20.5 مہینے کے اندر پرائم منسٹر کے اسٹریٹی ویژن کے مطابق کنٹریبیوٹ کیا, اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا. دوسرا اس حکومت کا ایک بڑا نعرہ وعدہ قوم کے ساتھ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا. اکاؤنٹیبلٹی کے اندر ہم نے پچھلے 20 مہینے کے اندر 11,90,00,000 روپے جو ہے وہ ہم نے ریکور کیے ہیں. اس میں آڈٹ ریکوریز ہے, اسپیشل آڈٹ ہوئے, باقی ابھی ہمارا ریسنٹلی جو مینٹیننس کا نظام ہے اس کا بھی ایک کریش آڈٹ ہوا ہے, اس کی بھی جو آڈٹ ریکوریز ہے وہ آگے ہونے جائے گی اور اس میں بھی بہت ساری ریکوریز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا اکاؤنٹیبلٹی کے منشور پہ عمل کرتے ہوئے 11,90,00,000 روپے ہم نے اس جو ایک آبجیکٹو تھا ہمارا اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اس میں ریکور کر لیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور ویژن ہے کہ ہم نے سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جانا ہے. اب سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف آپ کیسے جاؤ گے کہ آپ اپنا ریونیو بڑھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے آپ ایسے سڑکوں کے منصوبے لے کے آؤ کہ جو کہ اکنامکلی وائبل ہو, کمرشلی فیزیبل ہو, تاکہ آپ اس سے ریونیو جنریٹ کر سکے, قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ کم سے کم تر ہو اور وہ پیسہ آتا جائے اور آگے کے لیے این ایچ اے سڑکیں بنائے لیکن اپنے پیسے سے سڑکیں بنائے. لہٰذا ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹارگٹ رکھا تھا اپنا 50 بلین تقریباً رکھا تھا دوسرے سال کے لیے بھی, لیکن اس وقت جو ہمارا ریونیو ہے اس میں پچھلے 20.5 مہینے کے اندر 35 ارب سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے جو کہ 71.72% بنتا ہے. تو لہٰذا 35 ارب سے ہم نے زیادہ کا اس میں اپنا 20.5 مہینے میں ریونیو جو ہے اس میں اضافہ کیا. میں آپ کو یہاں پہ بہت ایک مثال دیتا چلوں کہ ایک ریسٹ ایریا ہمارا لاہور فیصل آباد کے قریب تھا, اس کے 1 سال کا جو ٹھیکہ دیا گیا تھا سال کے این ایچ اے کو ملتے تھے 17 لاکھ روپے. جب آپ نے اوپن بیڈنگ کی اور آپ نے کمپٹیشن کی فضا قائم کی اور آپ نے یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کا نظام دیا تو اسی 17 لاکھ جو 1 سال کو کہ آپ کو ملتے تھے آج 65 لاکھ 1 مہینے کے اس سے ملتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ ٹرانسپیرنسی کی طرف گئے تو آپ کو یہ نتائج بھی آنا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد پاکستان میں کسی بھی سرکاری محکمے کے اندر خیبر پختونخوا سے ہم نے پچھلی حکومت میں آغاز کیا تھا ای بلڈنگ کا, لیکن ای بلڈنگ کا نظام جو ہے وہ ہکلا ڈی آئی خان جو سی پی ایک سڑک ہے وہاں سے ہم نے پائلٹ پروجیکٹ ای بلڈنگ کا بھی آغاز کیا اور اگست کے بعد ہم پورا کا پورا ای پروکیورمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ بھی انشاءاللہ مستقبل میں ہوگا. ہمارا ریونیو دوسرا کیسے بڑھا کہ جی آئی ایس میپنگ کی طرف ہم گئے اور اس میں کیا ہے کہ آپ کا جتنا بھی پاکستان کے نیشنل ہائی ویز ہے اور اس میں جو رائٹ آف وے بنتا ہے کہ سڑکوں کی ارد گرد جو کاروبار ہے کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے آپ کو ریونیو ملتا ہے, آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا, آپ کے پاس کوئی میکینزم ہی نہیں تھا. لہٰذا جب آپ جی آئی ایس میپنگ کی طرف گئے تو وہاں سے آپ کو ایک جگہ کا چیئرمین صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کے ڈیش بورڈ پہ وہ تمام تفصیلات آتی ہے, سیکرٹری صاحب کے ڈیش بورڈ پہ وہ تمام تفصیلات آتی ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے آپ کو کتنا ریونیو ملنا تھا اور وہ ریونیو ملنا شروع ہو گیا اور پورے پاکستان کی سڑکیں جو ہے وہ جی آئی ایس میپنگ کی طرف چلی جائے گی. تو یہ بھی ہم نے شروع کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب میں سڑکوں کے اوپر آؤں گا اور یہاں پہ بتانا یہ ضروری ہے کہ میں نے کہا کہ ہم کہیں کہ 200 ارب کا احساس پروگرام کہتے ہیں کہ سڑک بنائی, ہم کہتے ہیں کہ 100 ارب کا کامیاب جوان کہتے ہیں کہ سڑکیں بنائی, ہم کہتے ہیں کہ 1200 ارب کا ریلیف پیکج دیا کہتے ہیں کہ سڑکیں بنائی, ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ سادگی مہم شروع کر دی کہتے ہیں کہ سڑکیں بنائی. تو سڑکوں کے اوپر آتے ہیں کہ ان کے دور میں آخری 2 سالوں کی میں بات کروں گا کہ جو سڑکوں کے اوپر ایگزیکیوشن ہوئی تھی وہ 1230 کلومیٹر تھی. میں این ایچ اے کا آفیشیل ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, 1230 کلومیٹر تھی جو ہم نے 2018 اگست سے لے کے
मई 2020 तक एग्जीक्यूशन की वो 1824 किलोमीटर है। मतलब ये कि 48% इसमें भी हमने इजाफा किया। अब मैं जरा नए मंसूबों की तरफ आता हूं कि इस साल की पीएचडीपी में 57 मंसूबे हैं, और जो बड़े बड़े चंद मंसूबे मैं आपके सामने रखता हूं, बल्कि उससे पहले सीपेक की बात करते हैं। हमने सीपेक के जो इनके दौर में काम शुरू हुआ था, जो हवेलिया ताकोट था, उसके साथ साथ मुल्तान सक्कर था, उसके ऊपर हमने टाइमली काम पूरा कर दिया, और उसका हमने मुल्तान सक्कर जो है इस वक्त वहां पे ट्रैफिक भी रवा दवा है, और बुरहान से एबटाबाद मानसेरा तक सड़क जो है वो लोगों के लिए हमने पहले फाल बना दी थी, और अब ताकोट जो है वहां पे भी हम लोगों के लिए फाल बनाने जा रहे हैं। तो ये जो पुरानी सीपेक के प्रोजेक्ट्स थे, इसको हमने बर वक्त तकमील इसकी यकीनी बनाई। लेकिन उसके साथ साथ नए जो सीपेक के मंसूबे, क्योंकि सीपेक आगे बढ़ रहा है, सीपेक पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की आला मिसाल भी है, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप वो सीपेक की तरक्की चाहती है। लिहाजा यहां पे हमने क्या कंट्रीब्यूट किया कि छोटे सूबों की जो महरूमी का एक एहसास होता था, कि हमेशा से ये बात होती थी कि आप सीपेक तो इलाकों की तरक्की के लिए उठा रहे हैं, लेकिन जो छोटे सूबे हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, न सिर्फ वो शॉर्टेस्ट रूट बनता है, बल्कि अगर आप उसकी तकमील करेंगे तो वो इलाके भी उसके साथ उठ जाएंगे। लिहाजा हमने मगरबी रूट के ऊपर काम शुरू कर दिया, और उसमें डुअलाइजेशन ऑफ यारिक जोब जो है 210 किलोमीटर का, इसके ऊपर इसकी भी मंजूरी हुई। दूसरा जोब कुचलाक 305 किलोमीटर का, जिसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है मुकम्मल हो गया, और उसके बाद हम इसके ऊपर भी जा रहे 310 किलोमीटर का, ये भी सड़क है। लेकिन इसके साथ साथ जेसीसी में पिछले साल के आखिरी महीने में जो कि इस साल जेसीसी हुई, उसमें डीए खान जोब जो है उसकी भी मंजूरी हो गई, जो मगरबी रूट था। तो लिहाजा सीपेक आगे बढ़ रहा है, नए मंसूबे उसमें आ रहे हैं। लेकिन खुशकिस्मती और खुशी की बात यह है कि बलूचिस्तान, साउथ केपी के और ये इलाके जो है वो भी सीपेक का हिस्सा बन रहे हैं। यहां पे मैं एक और चीज बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी पिशावर से डीए खान जो है उसकी रिकमेंडेशन गई है कि उसको सीपेक का हिस्सा बनाए। उसके ऊपर अभी गौर होना है, लेकिन उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन गई है, और साथ में पिशावर से डीए खान का मोटरवे जो है वो भी वो बनाने की तरफ जा रहे हैं। इसी साल में एक और खुशखबरी सुनाता चलूं कि स्वात मोटरवे का एक्सटेंशन जो है सेकंड फेज है, वो भी इंशाल्लाह इसी साल शुरू हो जाएगा, और फेडरल पीएसडीपी में उसके लिए लैंड एक्विजिशन के लिए भी पैसे रखे गए हैं। अब मैं आता हूं जो बड़े नए मंसूबे हैं, और खुसूसन सिंध, बलूचिस्तान, साउथ पंजाब, उनके मंसूबों का मैं यहां पे जिक्र करूंगा, क्योंकि 57 प्रोजेक्ट्स है। तो मैं बड़े प्रोजेक्ट्स जो वो उन इलाकों की जिनको माजी में तरजीह नहीं दी गई थी, मैं वो प्रोजेक्ट आपके सामने रखता हूं। इंडस हाईवे डुअलाइजेशन है शिकारपुर टू राजनपुर, और राजनपुर से डीजी खान, और डीजी खान से डीआई खान। ये बहुत आम शार है, और आप हमेशा सुनते हैं कि बड़े एक्सीडेंट भी यहाँ पे होते हैं। काफी अरसे दराज से जो है ये सड़क खस्ताहाली का शिकार है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई थी। शिकारपुर से राजनपुर, राजनपुर से डीजी खान, डीजी खान से डीआई खान, फिर उसके साथ साथ डुअलाइजेशन ऑफ जोब कुचलाक बलूचिस्तान, होशाब अवारान M8 बलूचिस्तान, फिर उसके साथ जलजाहू बेला बलूचिस्तान, नुकंडी से मशखेल तक बलूचिस्तान, कराड़ो से वट तक बलूचिस्तान, और जियारत मोड़ से हरना तक बलूचिस्तान, फिर लोधरा मुल्तान साउथ पंजाब। तो ये सड़कें वो है जो कि इन इलाकों को माजी में इग्नोर किया गया था, और बहुत अहम शाहराह है, यहां पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। लिहाजा ये इस पीएचडीपी का हिस्सा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बड़े मंसूबे बनते जा रहे हैं, और मैं फिर आपसे कहूं, जब हमने ये जिम्मेदारी मिली थी, मैं चेयरमैन साहब का, अपने सेक्रेटरी साहब का, इनकी विजन को, इनकी मेहनत को यहां पे खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि इनकी भी ये सोच है कि हमने कौमी खजाने के ऊपर बोझ से कम तर करना है, सड़कें पहले से ज्यादा बनानी है, लेकिन हमने ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने हैं जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर हम उसको बना सके, और कौम के ऊपर
بوجھ نہ ہو تاکہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور پانی اور غربت کے خاتمے کے پروجیکٹس جاری رہ سکے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ماضی کے جو 2 سال کی میں نے کے پروجیکٹ بتائی اس سے زیادہ کلومیٹرز کے بنتے ہیں، لیکن قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ نہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر. اسی سال آغاز ہوگا جو ابھی اس کا جو آخری مراحل میں جلد یہ ٹینڈر ہونے جا رہے ہیں. حیدرآباد سکر موٹر وے M6 اس کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اتھارٹی سے PC1 اس کا سبمٹ ہو چکا ہے ایکنک کے پاس، اور یہ بھی اسی سال انشاءاللہ ٹینڈر ہوگا اور اس کو بھی ہم بنائیں گے. لیاری فرائٹ جو کوریڈور ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ اپ لفٹنگ کی طرف جائیں گے اس کی، تو یہ بھی اس سال کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹ میں ہوگا. بڑی اہم چند موٹر ویز کا میں اب ذکر کروں گا کہ آپ ہمیشہ سے مین جو لاہور اور اس کے آس پاس تو دیکھتے ہیں، لیکن جو GT روڈ ہوتا ہے یا آپ کا جو سب سے زیادہ جہاں پہ آبادی ہے ان علاقوں کو اگر موٹر وے نہیں ملا تو اب ملنے جا رہا ہے، اور اس کے ہم نے فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. یہ سیالکوٹ سے کھاریا سے راولپنڈی، ڈولائزیشن سیالکوٹ سے کاریا اور کاریا سے راولپنڈی، یہ پورا آپ کا پنجاب جو ہے وہ موٹر ویز کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. اور سب سے مصروف جو علاقے ہیں اور جو زیادہ آبادی جہاں پہ ہیں وہ علاقے یہاں پہ کور ہو جائیں گے. ان کو موٹر وے کی منظوری ہوئی ہے، اس کی فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم اس کو بنائیں گے. کراچی کوئٹہ چمن یہ اہم ترین ہے، اس کی ڈوئلائزیشن یا ایکسپریس وے یہاں پہ ہونا چاہیے، لہٰذا ہم نے اس کو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ میں رکھا ہوا ہے اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ بنائیں گے. شادرہ فلائی اوور، پھر وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، لہٰذا N5 کے اوپر بنتا ہے، تو شادرہ فلائی اوور کے اوپر بھی ہم اس کو بھی بنانے جا رہے ہیں. بلکسر میاوالی جو روڈ ہے یہ بھی بڑی اہم ہے اور اس کے ڈوئلائزیشن کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ میاوالی مظفر گڑھ روڈ، یہ بھی آپ کو پتہ ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر آتا ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑے حادثات ہوتے ہیں، عرصے دراز سے لوگوں کا مطالبہ ہے اور اب ہم انشاءاللہ اس کو کرنے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم مستقبل کی سڑکوں کی بات کریں کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم بنانے جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ بنے بغیر 1813 کلومیٹر کی یہ سڑکیں بنتی ہے. تو اگر سڑکوں کی بات کریں کہ ایگزیکیوشن کتنی ہوئی تھی ان کے آخری 2 سالوں میں اور ہمارے پہلے 2 سالوں میں، تو 48% ہمارے دور میں زیادہ ہوئی. اگر نئے منصوبے ہیں تو وہ ہمارے دور میں زیادہ ہوئے. اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر مطلب یہ کہ قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ بنے بغیر آپ نئے ویژن کے ساتھ، نئے سوچ کے ساتھ، اکنامک وائبلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ پروجیکٹس بنائیں گے تو بھی ہم نے شروع کیے اور 1813 کلومیٹر صرف وہ بنتے ہیں. مغربی روٹ جو مطالبہ تھا ہمیشہ سے چھوٹے صوبوں کا، اس کی تکمیل نہ صرف اس پہ آغاز ہو گیا بلکہ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. 2 سڑکوں کے اوپر سی پیک کا کام شروع ہو چکا اور ڈی آئی خان سے جوب کی بھی منظوری ہو چکی. خیبر پختونخوا سے مل کر پشاور سے ڈی آئی خان موٹر وے کی بھی فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع ہو گیا. سوات کی موٹر وے کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی اور جو خیبر پختونخوا کی سی پیک کے لیے ریکمنڈیشن آئی ہے اس میں یہ ہمارا چترال سے لے کے سوات موٹر وے اور پھر پشاور سے لے کے ڈی آئی خان، اور ڈی آئی خان سے جوب تو ویسے بھی سی پیک کا حصہ ہے، تو اس کی بھی ریکمنڈیشن آ چکی ہے. لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے ڈپارٹمنٹ منسٹری کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کو یہ تفصیلات بتاؤں کہ الحمدللہ سڑکیں پہلے سے زیادہ بن رہی ہے لیکن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم زیادہ اہمیت اس کو دے رہے ہیں. ایگزیکیوشن پہلے کے مقابلے میں 48% زیادہ ہو گئی، ریونیو آپ کا 35% زیادہ ہو گیا. اکاؤنٹیبلٹی جو پہلے بالکل آڈٹ ریکوری نہیں ہوئی تھی، 11 ارب 90 کروڑ یہ پہلی دفعہ ہوئے. پچھلا اگر ان کے آخری سال دیکھیں انہوں نے کوئی ریکوری کا نظام نہیں تھا، بلکہ اور ایک اور چیز میں یہاں پہ بتاؤں کہ ان کے جاری منصوبوں میں تقریباً 3 ارب سے زیادہ کی ہم نے سیونگ بھی کی ہے. مطلب یہ کہ ہمارے جو نئے منصوبے بنیں گے قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ بنے بغیر بنیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ جو ای پروکیورمنٹ کی طرف جا کے، ٹرانسپیرنسی کی طرف جا کے، کمپیٹیٹو پروسیس میں داخل ہو کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں کے اوپر پر کلومیٹر ان کا کتنا خرچہ ہو رہا تھا اور اب کتنا ہو رہا ہے، تو یہ بھی آپ کو کم ملے گا.
آخر میں 2-3 چیزیں اور کہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا کہ نوجوانوں کے لیے پروگرام شروع کرے. یوتھ پروگرام ہم نے پرائم منسٹر یوتھ انٹرنشپ پروگرام کا بھی آغاز کر لیا NHA کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کلین اینڈ گرین پاکستان میں پارٹیسپیٹ کیا, اور اس وقت ایک اور بڑا میسج وائرل ہوا تھا کہ آپ یہ جو سڑکیں ہیں اس کے رائٹ آف وے کے اوپر اور اس کے دائیں بائیں آپ پھلدار درخت کیوں نہیں لگاتے کہ اس سے ریونیو بھی آئے. تو یہ ہم نے بالکل اس کے اوپر کام بھی کیا تھا, سوچا تھا, لیکن جو فیزیبل ہم نے پایا وہ ہم نے اولیو پلانٹیشن اور اولیو جو ہے اس کو فیزیبل پایا. لہٰذا ہمارا اس کا بھی معاہدہ ہو چکا ہے نیشنل بینک سے مل کر, اور وہ انشاءاللہ ہمیں پودے مہیا کریں گے. اور ہم اپنے ہائی ویز کے اوپر پہلے پلانٹیشن کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اولیو جس کی ریونیو بھی آپ اچھا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم گئے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ NHA کے الحمدللہ ISO سرٹیفکیشن بھی ہوئی ہے, اور آگے کے لیے ہمارا جو بہتر گورننس کی نظام ہے اس وقت جتنے بھی ریزلٹس آ رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہے کہ اگر گورننس ٹھیک ہو, لیڈرشپ کی جو سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں, چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں, ان کی نیکنیتی ہو, محنت ہو ان کی پوری ٹیم کا, تو یہاں پہ آپ ریزلٹ دے سکتے ہیں. مناسب سمجھا کہ احساس پروگرام کے ساتھ پرائم منسٹر کے باقی انیشیٹو کے ساتھ ذرا سڑکوں کے اوپر بھی بات ہو جائے. اور میں آپ کو بتانا چلوں کہ یہ وزارت پہلے نون لیگ کے دور میں ان کے وزیر اعظم نواز شریف کے پاس تھی, تو کوئی بھی انڈیکیٹر آپ اٹھا لیں گے دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں چونکہ اپنی منسٹری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, میں صرف اور صرف آپ کے پاس ڈیٹا رکھنا چاہ رہا تھا. زیادہ جو بجٹ کے اوپر بحث ہوگی انشاءاللہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگی. کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنی بھی پریکاشنز آپ کو بتائے جا رہے ہیں اس پہ آپ سب نے عمل کرنا ہے. میں نے بھی پریس کانفرنس سے پہلے ماسک پہنا تھا, لیکن چونکہ میرے آگے کوئی اس وقت موجود نہیں ہے تو لہٰذا تاکہ میری آواز آپ کو کلیئر آ سکے تو میں نے ماسک اتارا. لیکن جیسی پریس کانفرنس ختم ہوگی میں پھر وہ جو ہیلتھ اتھارٹیز کی طرف سے بتائے جاتے ہیں, ہدایت دی جاتی ہے, اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس لیے عمل کرنا ہے کہ ہم سب نے مل کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. دنیا کی مضبوط معیشت ہے اور بہترین ہیلتھ سسٹم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. ہمارے NHA کے اندر بھی ہمارے کچھ امپلائیز کے اندر بھی کرونا پازیٹیو ان کے کیسز آئے ہیں, اور تو ان کا بھی ہم اس وقت خود اپنی منسٹری کے اندر بھی NHA کے اندر بھی ٹول پلازوں کے اوپر بھی جو ہدایات دی جاتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم سب نے اس کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. لیکن اس سے پہلے میں پھر اپنے چیئرمین صاحب کا, سکندر قیوم صاحب کا, اور سیکرٹری صاحب ظفر حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ ان کی محنت, ان کی لگن, ان کی کوششوں اور ان کا جو اس وقت ویل نہ ہوتا تو یہ سب ممکن نہ ہوتا. ان کا ویل تھا, ان کی محنت تھی, لہٰذا ہم یہ تمام ڈیٹا جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ کامیابی مل رہی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ شاہراہوں اور دیگر منصوبوں سمیت سی پیک پر کام